ڈاکٹر عزیزہ الہبری کا تعلق یونیورسٹی آف رچمنڈ کے شعبہ قانون سے ہے اور یہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم کراما کی صدر بھی ہیں، جسے امریکی مسلمان خواتین وکلا چلا رہی ہیں اور جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے۔ اسنا یا اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے سالانہ فورم بین المذہبی مکالمہ اور حکومت کا کردار کے دوران بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عزیزہ نے کہا کہ 1400 سال پہلے جب اسلام پھیل رہا تھا تو اس وقت بین المذہبی مکالمہ بہت اہمیت رکھتا تھا، مگر اب مختلف مذاہب کے درمیان بات چیت کا دار و مدار کسی بھی ملک یا قوم کے موجودہ حالات پر مبنی ہے۔ امریکہ میں اس وقت مسلمانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں اسلام کے بارے میں معلومات کی کمی ہے۔ میرا خیال میں ہم جتنا دوسرے لوگوں سے بات چیت کریں گے اتنا ہی دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے۔ مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ کیا امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کی طرح بین المذہبی بات چیت دوسرے ممالک بالخصوص مسلم دنیا میں ممکن ہے؟ آپ نے دیکھا مصر میں کیا ہوا، انہیں ضرورت نہیں تھی کہ کوئی انہیں آ کے بتائے کہ آپ کو بین المذاہبی بات چیت کی ضرورت ہے۔ یہ ان کا بطور قوم ایک باہمی فیصلہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کریں اور ایک آواز کے ساتھ اٹھیں۔ اسی فورم میں بات کرتے ہوئے مسلم برادری کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے امریکی وزارت خارجہ کی خصوصی نمائندہ فرحہ پنڈت کا کہنا تھا کہ بین المذہبی بات چیت کے لیے ہمیں نوجوان نسل کو ساتھ لینا ہوگا۔ جب ہم نوجوانوں کی جانب دیکھتے ہیں، نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے مذاہب کے بھی ماننے والے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری اور ان کی ذمہ داری ان نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی ہے۔ ڈاکٹر عزیزہ کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے پہلے تک امریکی مسلمان بھی امریکہ کے سیاسی نظام کا حصہ نہیں تھے، مگر 11 ستمبر کے بعد سب کچھ بدل گیا اور اب بالخصوص مسلمان نوجوان امریکی سیاست میں بھرپور انداز سے حصہ لے رہے ہیں۔ مگر مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو قریب لانے میں حکومتوں کا کیا کردار ہے؟ مذہب اور حکومت کے درمیان علیحدگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا پر یقین نہیں رکھتے یا منکر خدا ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت کسی بھی ایک مذہب کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھے گی یا دونوں کے ساتھ مختلف برتاؤ نہیں رکھے گی۔ فرحہ پنڈت کہتی ہیں کہ مختلف مذاہب کے درمیان باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کا کام منشور کا تعین کرنا ہے، نہ کہ کسی ایک مذہب کی حمایت کرنا۔ ہمارا منشور ایک مہذب معاشرے کی تکمیل ہے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم وہاں کے شہریوں سے ملتے ہیں اور زیادہ تر لوگ ہم سے یہی کہتے ہیں کہ معاشروں کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں مزید کام کرنے اور اپنے اپنے کرداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر حکومت یہ دیکھے کہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس وقت حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اگر حکومت یہ دیکھے کہ مسلمان برادری کے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں یا ان کے حقوق انہیں نہیں دیے جا رہے ہیں، تو امریکی حکومت میں شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے موجود ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بھی یہاں وہی حقوق ہیں جو امریکی آئین یہاں ہر شہری کو دیتا ہے۔ فرحہ پنڈت کہتی ہیں کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے عزت اور احترام سے پیش آنا ہوگا۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم نوجوان نسل کے ساتھ مل کر چلیں، چاہے وہ نوجوان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہمیں ان کے مستقبل میں سرمایہ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ایسا معاشرہ سامنے آ سکے جس میں ہر کسی کو عزت ملے۔ صدر اوباما کی بھی یہی خواہش ہے اور وہ بار بار دوسروں کو عزت دینے کی بات کرتے آئے ہیں، اور اسی لیے ہمیں نوجوانوں کی مدد درکار ہے۔ نفرتوں کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ عمران صدیقی، اردو VOA، واشنگٹن۔